ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 9 سے قمر جمیل کا اداریہ جس کا عنوان ہے ساختیات اور اکتاویو پاز سماعت فرمائیے۔ پچھلے چند برسوں سے ادبی حلقوں میں ساختیات کا ذکر شدت سے ہو رہا ہے۔ ادبی حلقوں میں یہ بے چینی بھی ہے کہ آخر ساختیات پر یہ بحث مباحثے کیوں ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک فرض یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عہد کے ادبی، فکری اور علمی رجحانات سے باخبر رہیں اور ساختیات کے اثرات جدید عہد میں زیادہ سے زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ساختیات کے بارے میں ہمارے نقادوں کی تحریریں ہمیں باخبر رکھنے میں مدد ضرور دیتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ساختیات کے مطالعے کے بغیر بشریات، لسانیات اور ادب کا تصور ناقص رہ جائے گا۔ اس سال کا ادبی نوبل پرائز لاطینی امریکہ کے شاعر اور مضمون نگار اکتاویو پاز کو دیا گیا ہے۔ آج ہم اس کے کچھ ایسے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی فکر پر ساختیات کا کتنا اثر ہوا ہے۔ ساختیاتی انداز فکر کا اظہار اس کے یہاں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی رائے میں شاعری صرف خود آگہی کا نام نہیں ہے، بلکہ شاعری اپنی تخلیق آپ کرتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نظم کوئی نہ کوئی لکھتا ضرور ہے اور کوئی نہ کوئی پڑھتا ضرور ہے۔ اس لحاظ سے نظم تاریخ میں ظہور کرتی ہے، لیکن ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے تو حقیقت کچھ اور بھی ہے، یعنی یہ کہ نظم لکھتے وقت شاعر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نظم کیسے ہوگی اور کیا بن جائے گی۔ جب یہ نظم ختم ہو جاتی ہے اور شاعر اس نظم کو پڑھتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ نظم کیا ہو گئی ہے۔ شاعر خود نظم کا پہلا قاری ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نظم کی تعبیروں اور اس کی دوبارہ تخلیقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نظم ماورائے تاریخ امکانات کا نام ہے۔ نظم بجائے خود کچھ نہیں ہوتی، یہ ہم میں اور آپ میں ہوتی ہے۔ ہر شاعرانہ متن کچھ ایسے اسٹرکچر کو سامنے لے آتا ہے جو تمام نظموں میں مشترک ہوتا ہے۔ ہر متن ان اسٹرکچرز کا استثناء بھی ہوتا ہے۔ نظم کا سچا مصنف نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ قاری، بلکہ خود زبان ہوتی ہے۔ شاعر اور قاری دونوں وجودی لمحے ہیں، زبان ان کے ذریعے کلام کرتی ہے۔ شاعر خود اپنی آواز کے پیچھے چھپ جاتا ہے، وہ اس آواز کے پیچھے چھپتا ہے جو اس کی اپنی ہے، یعنی زبان کی آواز، ایسی آواز جو کسی کی نہیں اور سب کی ہے۔ ہم چاہے اس آواز کو کوئی نام دیں، وجدان، لاشعور، اتفاق، حادثہ، انکشاف، بہرحال یہ آواز ہمیشہ غیریت کی آواز ہوتی ہے۔ انسان دنیا کے بارے میں زبان کے ذریعے سوچتا ہے، بلکہ اس کی زبان ہی کائنات کے بارے میں اس کے ویژن کو متعین کر دیتی ہے۔ زبان معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے اور خود ایک معاشرہ ہوتی ہے۔ آرٹ کا نمونہ خود مختار اور خود مختفی ہوتا ہے۔ آرٹ کا نمونہ ایک ایسا نشان یعنی سائن ہے جو معنویت اور لایانیت کے درمیان ایک ایکسچینج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکتاویو پاز کہتا ہے کہ وہ پہلا ماہر لسانیات ہمبولڈ تھا جس نے یہ کہا کہ زبان بولنے والے کا انفعالی اظہار نہیں ہوتی۔ پھر ہمبولڈ کے ان افکار پر جس نے سب سے زیادہ توجہ کی وہ بینجامن وارف تھا۔ پاز کہتا ہے کہ وارف نے اپنی باتیں دلیلوں کے ساتھ پیش کی،
اس میں تجزیے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ وولف نے اپنے تجزیے کے لیے امریکہ کی انڈین زبانوں سے مثلاً ہوپی اور ماہین زبانوں سے استفادہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ وولف مذہبی آدمی تھا اور اسے یقین تھا کہ انجیل کے پوشیدہ معنی کی دریافت سے سائنس اور مذہب کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وولف اپنے نظریے کو لسانی اضافیت کا نظریہ کہتا تھا۔ اس میں آئنسٹائن کی اضافیت کی طرف بڑا واضح اشارہ موجود ہے۔ اس کو وولف ساپر کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ ساپر کے بغیر وولف اپنا نظریہ تعمیر نہیں کر سکتا تھا۔ وولف کہتا ہے کہ ہم فطرت کی تقسیم اپنی زبان کے مطابق کرتے ہیں۔ اس نے اضافیت پر زور دیا ہے، لیکن یہ اضافیت تہذیبوں کی اضافیت نہیں ہے، بلکہ مختلف زبانوں سے پیدا ہونے والی اضافیت ہے۔ معاشرہ زبان پر قائم ہے اور زبان معاشرے پر، مگر یہ ناقابل حل معمہ ہے کہ زبان نے پہلے معاشرے کو تعمیر کیا یا معاشرے نے زبان کو۔ یہ دوہرا تعلق کیسے واضح ہو؟ باز کہتا ہے کہ یہ معمہ میرے لیے تاریخ کا سب سے ناقابل حل معمہ ہے۔ روسو نے کہا تھا کہ معاہدہ عمرانی زبان میں ہوا ہے۔ وولف اس کو ایگریمنٹ کہتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا خیال وٹگنشٹائن کا بھی تھا، جو زبان کو ایک کھیل یا کھیلوں کا ایک سیٹ سمجھتا ہے۔ ہر زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں جن کا اطلاق دوسری زبان پر نہیں کیا جا سکتا۔ وولف کہتا ہے کہ ہماری زبان ہماری منطق کو متعین کرتی ہے، اسی طرح ہمارے عالمی تناظر کا تعین بھی زبان کرتی ہے۔ زبان فرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وولف کہتا ہے کہ ہم کائنات کی تصویر اپنی زبان کے مطابق دیکھتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اکتاویو پاز اور وولف کو یہیں چھوڑ کر ساختیات کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ لسانیات کے مختلف مکاتب نے ساختیات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یورپ کی ساختیات اور امریکہ کی ساختیات کا فرق پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یورپ میں ساختیاتی لسانیات کا آغاز 1916 سے ہوا، یعنی سوسیئر کی کورس ڈی لنگوسٹک جنرل یعنی کورس ان جنرل لنگوسٹکس ہے، لیکن اس کے نظریات ہمیں ہمبولڈ کے یہاں ملتے ہیں، ہر چند کے واضح شکل میں نہیں۔ سوسیئر کے علاوہ یورپ میں 20ویں صدی کے پہلے نصف حصے میں ساختیات کا پراگ اسکول موجود تھا، جس کی نمائندگی ٹرپسٹی اور رومان جیکبسن نے کی۔ یہ دونوں روس سے ہجرت کر کے پراگ آئے تھے۔ کوپن ہیگن میں ہجنسن تھا اور لندن میں روپر فرتھ تھا، جس کا انتقال 1960 میں ہوا۔ اس کے پیروکار لندن اسکول کے ماہرین ساختیات کہلاتے ہیں۔ انہیں ساختیاتی لسانیات میں یقین تو تھا، لیکن ان پر سوسیئر کے اثرات بہت کم تھے۔ یورپ اور امریکہ کی ساختیات میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں۔ یورپ اور امریکہ ان دونوں براعظموں کے ماہرین لسانیات ہر زبان کو ایک منظم، ہم آہنگ اور متحد نظام سمجھتے تھے اور ایک طرح کی ساختیاتی انفرادیت پر زور دیتے تھے۔ فرانس بوس انسانی زبان کی ساخت کا کوئی عمومی نظریہ پیش کرنے کی بجائے اس بات پر زور دیتا تھا کہ نامانوس زبانوں کے تجزیے کے لیے کوئی موضوع اور مناسب طریقہ کار دریافت کیا جائے۔ بوس کے بعد جو دو اہم امریکی ماہرین لسانیات سامنے آئے، ان میں ساپیر اور بلوم فیلڈ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ سافیر عمرانیات اور لسانیات میں یکساں قدرت رکھتا تھا۔ ہمبولڈ کا جو نظریہ تھا، جس میں خیال اور زبان کے باہمی رشتے کی نوعیت بتائی گئی تھی، اس سے سافیر متاثر تھا، لیکن اس نظریے کو وولف نے اس طرح پیش کیا کہ سب کی توجہ اس نظریے کی طرف ہو گئی۔ 1956 میں جب وولف نے اپنا نظریہ پیش کیا، اس وقت سے یہ نظریہ عام ہو گیا کہ زبان ہی
خیال اور مشاہدے کو متعین کرتی ہے۔ اسی کو وورف کا نظریہ کہتے ہیں۔ ساسیر، وورف اور سافر کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ ان میں ساسیر کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ میں آج تھوڑا سا ذکر لیوی اسٹراس اور رولا بارتھ کا کرنا چاہتا ہوں اور پھر تھوڑی سی گفتگو دریدا کے بارے میں کروں گا۔